آج کل معاملہ ہوا ہے ایک رجب بٹ جو کہ ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ انہوں نے جو نماز کی ویڈیو بنائی وہ نہیں بنانی چاہیے تھی، وہ ایک غلط عمل تھا، اس پر انہوں نے معافی مانگی۔ ایک ٹائم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا استاد سدھو موسے والا مسلمان ہے، کیا کوئی ایجنڈا ہے جس پر یہ کام کر رہے ہیں؟ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ جو عروج پہ جب آپ یہاں ہوتے ہیں نا اور لوگ یہاں ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو ایسے کر کے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ جو وہ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آج مجھے کوئی غلط استعمال کرنے کی کوشش کرے یا جو ہے وہ ایسی طاقتیں جو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے کہ ڈاکٹر نبیہ کی بات جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، تو ہم کیوں نہ جو ہے وہ اسے پاکستان کے خلاف استعمال کریں؟ میں ایسی کی تیسی نہ پھیر دوں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ پیسے کے لالچ میں ہو رہا ہے۔ یہاں پر رجب بٹ کے ساتھ یہی ہوا ہے، وہ ایڈکٹ ہو گیا۔ جب آپ بے جا پیسے کی نمائش کرتے ہیں، آپ کے ہاں غریب مجبور بے بس لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، ان کے بچے جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ پھر تڑپتے ہیں۔ جب آپ کسی کے پیسے سے عیاشی کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی عزت کو ہرٹ کرتا ہے۔ رجب بٹ کو پھنسانے میں اس کے قریبی دوستوں کا ہاتھ ہے۔ رجب بٹ سے نفرت اور حسد کی آگ میں جلنے والے وہ لوگ اس کو پھنسا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس کے دشمنوں کے ساتھ بھی اس کے اپنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے ایسا انکشاف کر دیا، رجب بٹ جو ہے وہ میں چیلنج کرتی ہوں یہاں پہ، اس کے اپنے ہی اندر کے لوگ جو ہے وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو چانس ضرور دیں۔ اللہ معاف کر دیتا ہے بندے کو، تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ اکلوتا بیٹا اپنی ماں باپ کا۔ آج کے اگر میرا یہ ویلاگ ان کے دشمنوں تک پہنچتا ہے رجب بٹ کے، تو اس دشمنی کو چھوڑ کے بڑے ہونے کا ثبوت دے۔ آپ پاکستان میں تو کیا دنیا میں آپ کی جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ صدیق۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، اور آپ اتنی خیریت سے ہوں گے کہ جتنا میں اور ڈاکٹر نبیہ آپ کو خیریت سے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو اللہ حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے۔ اچھا ڈاکٹر نبیہ، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آج کل ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، کنٹروورشل ٹاپک چل رہا ہے، جس کو کوئی بھی ایسا میڈیا آؤٹ لیٹ نہیں ہے جو کہ اس کو کوٹ نہیں کر رہا، جس کو اس پہ خبر نہیں بنا رہا، یا کوئی بھی اس کو جو کہتے ہیں نا انفارمیشن اس پہ کلیکٹ کر کے کوئی نہ کوئی اپڈیٹس دیتا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آج کل معاملہ ہوا ہے ایک رجب بٹ جو کہ ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہے، میں نام نہ لینا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مین چیز یہ ہے کہ جب پورا میڈیا آؤٹ لیٹ اور تمام خبروں کی وہ زینت بنے ہوئے ہیں اس ٹائم، کیونکہ ہر بندہ اس کو کور کر رہا ہے، اس خبر میں جو واقعہ پیش آیا اور وہ جو سارے معاملات ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور یہ کیا ہوا، کیا ہے معاملہ؟ تھوڑا سا اس پہ ذرا لوگوں کو بتاتی ہیں، نظر ثانی کرتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سوچ کے بولو اور بول کے تولو۔ صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ ہم نہ سوچ کے بولتے ہیں اور نہ بولنے کے بعد اپنے الفاظ کو تولتے ہیں۔ ہمیشہ میری ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ آپ کے خیالات پہ مبنی ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی نوعیت کا اندازہ ضرور کریں۔ ہمارے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو لوگ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں، جو لوگ جو ہے وہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، یا پھر جو لوگ جو ہے اس طرح کے یوٹیوبر یا ٹک ٹاکرز یا کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے لوگ انفلوئنس لیتے ہیں، جسے دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں نیشن کو بلڈ کرنے میں، اور ان کی پرسنالٹی کی عکاسی بھی ان کے الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے الفاظ ہی اس کا کردار بناتے ہیں، بالکل، اور اس کے کردار سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، رجب بٹ کی پہچان اس کے چھوٹے چھوٹے والدہ کے ساتھ جو ہے وہ خوشی منانے میں، چیزوں میں، والدہ کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو شرارتیں کرنے میں، اس طرح سے وہ ایک بڑا یوٹیوبر جو ہے وہ بن گیا۔ فیملی اورینٹڈ جو ہے وہ اس نے ویلاگ دیا۔ پہلی دفعہ کسی نے ماں کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز بنائی اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا، اور وہ ملینز جو ہے وہ کراس کر گیا۔ 6 ملین ماشاءاللہ ان کے فالوورز ہیں۔ اچھا، 6 ملین ان کے فالوورز ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ فالوورز جو انہیں 6 ملین پر دیکھ رہے ہیں، ان کی تربیت رجب بٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ رجب بٹ پہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ جب اس کے الفاظ یا اس کا کردار یا اس کے کام سے جو ہے وہ کوئی بھی ہرٹ ہو رہا ہے، ایسے ہی کسی کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ کوئی امریکہ تو ہے نہیں، یہ کوئی سوئٹزرلینڈ تو ہے نہیں کہ یہاں پر چبلیاں چلاتے جاؤ اور بدتمیزیاں کرتے جاؤ اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں۔ یہاں پہ 2 جگہ پر آپ کو جو ہے وہ لوگ واٹ لگا دیتے ہیں آپ کی۔ اچھا، وہ کیا؟ 2 جگہ پر آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔
ایک جب آپ کی فالوئنگ بڑھنا شروع ہوتی ہے, آپ ایک مشہور آدمی بننا شروع ٹھیک ہے. ہوتے ہیں, تو لوگوں کی نظریں صرف آپ پر مرکوز ہو جاتی ہیں کہ آپ کوئی غلطی کریں اور لوگ اور اس آپ کو کے پکڑ خلاف لیں. سازش کریں, اسے پکڑیں اور آپ کو جیل میں ڈال دیں, ٹھیک اور ہے. یا آپ کو جو ہے وہ سولی پہ ہی چڑھا دیں, اوکے. آپ سرے سے ختم ہی ہو جائیں. یہ پاکستان میں ہوتا ہے. اچھا, ہمارے پاکستان میں یہ کیا ایک شروع سے دیکھنے میں آیا کہ ہم نے جس کو آسمان پہ چڑھایا ہم نے فوراً دھڑم سے اس کو نیچے گرانے کی کوشش کی ہے. ہماری عوام میں یہ کیا ڈائلما ہے سائیکولوجیکلی, مطلب اگر دیکھیں اس چیز کو کہ ہم نے ایک بندے کو پہلے پورا آسمان پر لے کے جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ فوراً. ہماری نا تربیت, یہ کیا چکر کیا ہے؟ تربیت نہیں, ہم ایک دوسرے سے جیلس لوگ ہیں, حسد کا شکار ہیں. ہم اس حسد کی آگ میں جل کے دوسرے شخص کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ایک ہماری اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ ہم غلط الفاظ استعمال کر دیتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 1000 دفعہ, بالکل 100 دفعہ نہیں, کیونکہ 200 دفعہ نہیں, 60 لاکھ لوگ ہیں آپ کو دیکھنے والے ہیں. بالکل 200 دفعہ نہیں, 300 دفعہ نہیں. میرے کئی ملینز میں فالوورز ہیں, 89, 99, 100 کے ملین پہ صرف میری ایک ریل ہے. ایسے ہی میرے پہ ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ہے. میں یہاں بیٹھ کر کوئی بھی غلط الفاظ استعمال کروں یا لوگوں کی غلط تربیت کرنا شروع کر دوں یا لوگوں کو غلط مشورے دینا شروع کر دوں, تو کیا میرے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش نہیں ہوگی؟ اگر اس طرح کی کوئی بات آپ سے غلطی اللہ نہ کرے کبھی ہو, لیکن ایسے ایک چیز دیکھیں غلطی کبھی بھی ہو سکتی ہے, انسان ہے, دیکھیں غلطی کا پتلا ہے. دیکھیں جو الفاظ کا استعمال بندہ کر رہا ہے نا, وہ کبھی بھی شوخی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ انسان جب عروج پہ جاتا ہے نا, اس کا امتحان تب شروع ہوتا ہے. یہ جو عروج پہ جب آپ یہاں ہوتے ہیں نا اور لوگ یہاں ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو ایسے کر کے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ جو لائم لائٹ میں ہوتے ہیں, تو آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے. سب سے پہلے جو اثر پڑتا ہے وہ آپ کی دماغی سچویشن پہ پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی سپیریئر پاور سمجھتے ہیں اور لوگوں کو آپ کیڑے مکوڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. اچھا, معاملے پہ اگر آئیں ڈاکٹر نبیہ, یہ بتائیے گا کہ معاملہ ہوا کیا, مطلب یہ کنٹروورشل کیوں رہے؟ پہلے بھی ان کے کوئی معاملات اس طرح خبروں کی زینت میں آتے رہے کہ کبھی کچھ ہو جاتا تھا کبھی کچھ ہوتا, تو اس پہ ذرا تھوڑی نظر ثانی کرتی ہیں. دیکھیں جب انسان تھوڑا سا آپے سے باہر ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو وہی بتایا, تو وہ غلط معاملات جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. ایک تو ان کے دشمن بہت ہیں. ٹھیک ہے. وہ دشمن ہر وقت تاک لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ غلط کریں اور ان کے خلاف سازش کریں. اب وہ کچھ غلط نہ بھی کریں, اس کو غلط رنگ دینے والے بہت ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو نماز کی ویڈیو بنائی وہ نہیں بنانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. وہ ایک غلط عمل تھا, اس پر انہوں نے معافی مانگی. عوام نے دل بڑا کیا, ان کو معاف کرنے کی کوشش کی. بالکل صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ جو ان کے دشمن تھے وہ انہیں معاف نہیں کر رہے, اور اسی پہ شاید ان کے اوپر اسی پر مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا. جی بالکل ٹھیک ہے. اسی پر درج ہوا. اب ایک بندہ جو اپنی فیملی ولاگنگ کرتا ہے, لیکن فیملی ولاگنگ میں وہ اگر اسلام کو استعمال کرتا ہے یا ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر جیسے دفعہ 295 جو ہے اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, ان کو کیا ضرورت پڑی ہے 295 پرفیوم نکالنے کی, جب پتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں آئیڈیا تھا. اچھا چلیں, نہیں آئیڈیا تھا, وہ بقول 295 کا ان کو آئیڈیا میں نہیں کہہ رہا, بقول ان کے وہ کہتے ہیں میرا کوئی انٹینشن نہیں. یہ گستاخی رسول میں آتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور یہ اسلام, اس کی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اسلامک مطلب کسی کو ریلیجیس کسی کو ہرٹ کیا ہے تو یہ اس 295A میں آ جاتا ہے. 295. اب لوگ اس سے ہرٹ ہوئے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, انہوں نے نبی پاک کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں فرمائی, کوئی ایسی گستاخی تو نہیں ہوئی نا. لیکن کیا ہوا کہ 295 یا C یا A جو بھی جو ہے وہ اس میں ہمارا قانون ہے, وہ ہمیں کہہ رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ غلط ہیں اگر آپ کوئی بھی تذلیل کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, مذہبی انتشار کی نوعیت آتی ہے. اب ایک دفعہ ایک ٹائم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا استاد سدھو موسے والا. ہاں جی. استاد سدھو موسے والا, سدھو موسے والا مسلمان ہے؟ نہیں, مسلمان نہیں ہے بے شک. استاد دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے, لیکن آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھ کر جب بات کرتے ہیں کہ اس پہ بھی 295 لگی تھی, مجھ پر بھی یہی لگ گئی, آپ اس کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ ایک اور مصیبت کریٹ کر رہے ہو, آپ کے پھر الفاظ آپ ہی کے لیے مصیبت کریٹ کر رہے ہیں. وہی ہے کہ لوگ ویڈیوز لگا رہے ہیں. چلیں, ان کو نہیں پتا کہ 295 کیا ہے, انہوں نے اپنے پرفیوم کا نام رکھ لیا, تو 295 جو ہے وہ سدھو موسے والے پہ لگی, ان کو نہیں پتا تھا. وہ تو ان کے استاد تھے نا, ان کو کیسے نہیں پتا تھا؟ بالکل. کیا کوئی ایجنڈا ہے جس پر یہ کام کر رہے ہیں؟ کہیں سے کوئی پیسے پکڑ لیے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے؟
ایمان سب سے بڑی طاقت ہے. بالکل. آج مجھے کوئی غلط استعمال کرنے کی کوشش کرے یا جو ہے وہ ایسی طاقتیں جو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے کہ ڈاکٹر نبیہہ کی بات جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں, تو ہم کیوں نہ جو ہے وہ اسے پاکستان کے خلاف استعمال کریں. میں ایسی کی تیسی نہ پھیر دوں. کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ, خربوں روپیہ میں کہتی ہوں کہ میرے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. میرے لیے پاکستان اہمیت رکھتا ہے, میرے لیے میرا ایمان اہمیت رکھتا ہے. میں پیسوں سے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. بالکل میں نہیں کر سکتی, مجھے پتا ہے. تو انہیں کیوں نہیں پتا تھا اس بات کا؟ یہ مسلمان نہیں ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ پیسے کے لالچ میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہری کوئی بات نہیں ہے, کوئی معاملات نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے پیسہ ہے, اس کے پیچھے شہرت کا نشہ ہے. نشہ کسی بھی چیز کا بہت برا ہوتا ہے. ایڈکشن جس کا ہم علاج کرتے ہیں ہمارے نفسیات. ایڈکشن جب آپ کو شہرت کی پہنچ جائے آپ تباہ ہو جاتے ہیں. ایڈکشن آپ کو پیسے کی لگ جائے, لت لگ جائے, آپ تباہ ہو جاتے ہیں. ایڈکشن آپ کو محبت کی لگ جائے, تباہ ہو جاتے ہیں. ایڈکشن آپ کو کسی بھی چیز کی ہے یا آپ سستا نشہ کرنا شروع کر دیں تو آپ تباہ ہو جاتے ہیں. یہ تباہی اور بربادی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے جس وقت آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کسی چیز کے. یہاں پر رجب بٹ کے ساتھ یہی ہوا ہے, وہ ایڈکٹ ہو گیا یا وہ کسی کے ہاتھوں گریپ ہو گیا. دیکھیں اس کی سزائے موت ہے. ناموس رسالت معاف نہیں ہے, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا. کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں کہا, انہوں نے معافی مانگ لی. معافی مانگ, اور انہوں نے کہا میری کوئی انٹینشن نہیں تھی. اور جو پرفیوم لانچ کیا جس پہ سارے معاملات اور کنٹروورسی بنی, 95 نام رکھا گیا فار مینز اینڈ فار ویمنز, وہ پرفیوم لانچ کیا گیا. اس کو انہوں نے کہا میں ڈسکنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ میری کوئی انٹینشن ہی نہیں. اچھا آئی میٹ رجب بٹ, مطلب لیکن مجھے بھی پرسنلی اگر لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے. مجھے بھی امید نہیں ہے رجب بٹ سے. یہ چیز میں یہ دیکھیں رجب بٹ پہ جب مشکل دور آیا تھا نا, میں واحد بندی تھی جس نے ولاگ کیا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جب اس کے خلاف جو ہے وہ یہ نماز والی ویڈیو پر جو ہے وہ انہوں نے کیس کیا تھا نا, تو میں نے واحد جو ہے وہ ولاگ کیا تھا کہ دیکھیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور اس طرح کی کئی ویڈیو اور ٹک ٹاکرز نے بھی بنائی ہیں, تو پھر سب کو کٹہرے میں لائیں. سب کے خلاف جو ہے وہ آپ مقدمات درج کریں, کسی ایک بندے کو کٹہرے میں کیوں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کی ایک پتہ نہیں گیدرنگ اس طرح کی بن گئی اور یہ کنٹروورسی کا شکار ہے. پہلے اگر آپ دیکھیں اپنے لیول کے لوگوں سے ملنا جلنا اچھی بات ہوتی ہے. اپنے لیول سے بڑے لوگوں میں جب آپ اٹھے بیٹھیں گے وہ آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے سے بڑے لیول کے لوگوں میں چھکے لگائے ہیں. شادی کے معاملہ دیکھ لیں, ان کی والدہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گی, یہ خود بھی ایکسیپٹ کریں گے. غلطی ہوئی ہے, ان سے غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے معافی مانگ لی ہے. انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے معافی مانگی. یہ تو اب اینڈ ہے نا کہ وہ اس کنٹری کو چھوڑ کر, پاکستان کو چھوڑ کر وہاں پر عمرہ کرنے کی سعادت سے گئے ہیں, اور وہاں پر بھی انہوں نے کھڑے ہو کر پاک جگہ پر کہا ہے کہ میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے, میری کوئی ایسی میرے عزائم نہیں تھے. ان کے اوپر ہمیشہ سے کنٹروورسیز ہی کیوں رہی اور اس طرح کے معاملات ہی کیوں رہے, ہمیشہ یہ خبروں کی زینت ہی کیوں رہے. دیکھیں میں ہمیشہ نا بڑی شخصیات کے بارے میں بات کرتی ہوں. چھوٹی شخصیت, میں بڑا آدمی اس کو مانتی ہوں جو اچھا انسان ہے. جی میں بڑا آدمی اس کو نہیں مانتی جس کے فالوورز ہیں. میں کبھی رجب بٹ پہ بات بھی نہ کرتی, مجھے کوئی ضرورت نہیں رجب بٹ پہ بات کرنے کی. میں وہ لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. رجب بٹ نے بہت ساری غلطیاں کی. سب سے پہلی غلطی اپنی شادی کی پروموشن کی. شادی کو جس طریقے سے پروموٹ کیا گیا وہ لوگوں کی نظر میں آ گئی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہاں پر حسد کا شکار ہو جاتا ہے بندہ. جب آپ بے جا پیسے کی نمائش کرتے ہیں, آپ کے ہاں غریب مجبور بے بس لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں, ان کے بچے جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ پھر تڑپتے ہیں. وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر دیا. اور وہ بڑے لوگ یا وہ امیر لوگ جن سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اپنی شادیوں پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ کون ہوتا ہے؟ پاکستان میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کہ یہ کون ہوتا ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے والا, یہ کل کا بندہ آیا ہے چھا گیا ہے. اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو یہی ملا کہ نہیں سے نہیں ساری کنٹروورسی, پیسے اور ڈالرز اور پتہ نہیں یوروز اور میں کہتا ہوں بارشیں ہو رہی ہیں. اچھا شادی کو جو کنٹروورسی ہوئی ان کی, اس کو وہیں رک جانا چاہیے تھا. ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ شادی کے بعد انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. شادی کی جو ہے وہ چند دن بعد ہی ان کو جیل جانا پڑا. شیر کا بچہ اور یہ سب گفٹ کرنے کے جو غیر قانونی طریقے کار تھے, انہیں کچھ بھی نہیں پتا. مطلب انہیں کچھ بھی نہیں پتا. لوگوں نے ان کو اتنے معصوم ہیں, ان کو پھنسانے کی جو ہے وہ کوشش کی. پھر اس کے بعد آج میں جو مشہور شخصیت ہوں آپ کے پاکستان کی, اس وقت میں مشہور ترین لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے. الحمدللہ میں کرم اللہ کی ذات کا جو ہے ہاتھ دونوں جوڑ کے جو کہتی ہوں کہ اللہ کو برا نہ لگے کہ میں جو ہے وہ عاجز بندی ہوں اللہ کی. مجھ میں کوئی جو ہے وہ غرور و تکبر نہیں ہے, میں تو زمین پہ بیٹھنے والی بندی ہوں. لیکن آج اگر میں اپنے سے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں, جو امیر ترین لوگ ہیں, اور ان سے تحفے تحائف لینا شروع کر دوں, وہ مجھے چھوڑیں گے؟ نہیں, بالکل اسی طرح.
کیا ہوا کہ میں نے پھر اپنے ایمان اور اپنی عزت کا سودا کر دیا، جس پر میں کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتی. آج بڑے سے بڑا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں نہیں ملنے چاہتی. میں نہیں لوگوں کو فون کر کے کہتی کہ مجھے ہاں جی بلا لیں، میں نے آپ سے ملنا ہے، ہاں جی آپ میری شادی میں، میرے جو ہے وہ ایونٹس میں، میری کو برتھ ڈے میں آ جائیں. نو، جن سے میرا تعلق ہے، جن سے میری اسلام دعا ہے، وہ بڑے لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، وہ میری برتھ ڈے میں بھی آئیں گے، وہ میرے ایونٹس میں بھی آئیں گے، وہ میرے ساتھ بھی شامل ہوں گے. لیکن وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو عزت پہ وار کریں. صحیح ہو گیا. جب آپ کسی کے پیسے سے عیاشی کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی عزت کو ہرٹ کرتا ہے. اور پھر کنٹروورشل یہ لینڈ کروزریں، یہ بڑے بڑے گھر ایسے نہیں آتے. لوگ مشہور ہو جاتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہوتا پاس. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں اتنے پیسے کماتی ہوں جتنا میں اچھا کھا سکوں، اچھا پہن سکوں، اچھی زندگی گزار سکوں، رات کو سکون سے سو سکوں، اور کوئی مجھے فون کر کے یہ نہ کہے کہ ہم نے تم پہ اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اب تم ہماری بات مانو. اوکے. یہ چیزیں بڑا دھیان کرنے کی ہوتی ہیں. انسان سب سے زیادہ بگڑتا اس وقت ہے جس وقت وہ مشہور ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہوتی. میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. صاحبہ نے آج کلیم کر دی کہ ابھی تک ماشاءاللہ وہ اس ٹائم پاکستان کی ایک مشہور شخصیت ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کلیم کر دی کہ ابھی تک ان کے پاس گاڑی نہیں ہے. میرے پاس گاڑی تو نہیں. یہ اب آپ خود سارا انتظام، اور یہ آپ خود ذرا دیکھیں، اور صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی گاڑی دے، اور آپ ادھر میرے ہی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ میں نے گاڑی لے لی ہے. لیکن وہ مجھے میں اگر آج لوگوں کو یہ کہوں کہ مجھے گاڑی لے دیں تو جو مجھے گاڑی لے کے دے گا وہ مجھ پہ سوار نہیں ہو جائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ڈاکٹر نبی آپ میری بات مانو، ہم آپ کو جو ہے وہ فلانی گاڑی گفٹ کرتے ہیں، فلانی گاڑی گفٹ کرتے ہیں. مجھے گفٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کام کرتی ہوں اور اپنے کام کا معاوضہ لیتی ہوں. کیا بات ہے. مجھ سے آپ جو ہے وہ اب پروموشن کروا لیں، مجھ سے بلوا لیں، مجھے معاوضہ جو ہے وہ صورت میں چاہیے. میں نہیں یہ والی چیزیں کرتی. تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ پھنسیں گے. مسیحی برادری کو چھیڑنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ان کے ولاگ میں دوستوں نے کر دیا، جو کمیونٹی میں ان کے دوست تھے. اور نہیں تو ایسے دوستوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہی کیوں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ پھنسانے کی آپ رجب بٹ کو پھنسانے میں اس کے قریبی دوستوں کا ہاتھ ہے. رجب بٹ سے نفرت اور حسد کی آگ میں جلنے والے وہ لوگ اس کو پھنسا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس کے دشمنوں کے ساتھ بھی اس کے اپنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں نے ایسا انکشاف کر دیا. رجب بٹ جو ہے وہ میں چیلنج کرتی ہوں یہاں پہ پروگرام میں، اس کے اپنے ہی اندر کے لوگ جو ہے وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. جائے ڈھونڈ لیں آپ. بڑی بات. میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں. میں ایک ماہر نفسیات نہیں ہوں، صرف ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں. اور میرے پاس ذرائع کے ذریعے جو خبریں ہیں میں نے رجب بٹ کے بارے میں جو ہے وہ انکشاف کر دیا ہے. اس کے اپنے بہت قریبی جن پر یہ ٹرسٹ کرتا ہے اور باتیں ان سے شیئر کرتا ہے وہی اس کے خلاف جو ہے سازشیں کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں. کبھی آپ کو بندہ نہیں توڑ سکتا. باہر کا دشمن آپ کی پیٹھ پہ وار بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ کا اپنا غدار نہ ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ مسیحی والی باتیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ غدار ہوتا ہے. بالکل مسیحی معاملات ٹھیک ہے، یہ جو ہوئے یہ بھی اس کے دوستوں کی طرف سے ہوئے. شادی پہ شو بازی اس کے دوستوں نے کی. شو بازی جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ پھنسایا رجب بٹ کو گیا. تحفے تحائف دوستوں کی طرف سے آئے. شیئر جو ہے وہ دوستوں کی طرف سے آیا، اس نے تو نہیں خریدا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پری پلانڈ تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے سونے پہ سہاگا یہ کر دیا، غلط کام یہ کر دیا کہ انہوں نے 295 یہ جو پرفیوم لانچ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی دوستوں کی سازش ہے. اس کے پیچھے بھی دوستوں کی سازش ہے، لیکن لالچ رجب بٹ کا ہے. بس تو اب کیا ہونے مطلب جا رہا ہے؟ اب یہ ہے کہ میں پاکستان کی، جہاں پہ سابق گورنر صاحب ہمارے وہ محفوظ نہیں رہے، جیل میں اگر کوئی بندہ ہے تو وہ تھانے میں محفوظ نہیں ہے کوٹ ان کوٹ. بہرحال مین چیز یہ ہے کہ اب ہونے کیا لگا ہے پاکستان میں جو سب سے سخت قانون ہے وہ 295 ہے. کیا لوگ معاف کر دیں گے لوگوں کو؟ میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ رجب بٹ جو ہے نا وہ غلط مشوروں کا شکار ہو گیا ہے. رجب بٹ کو غلط مشورے دیے گئے ہیں، غلط طریقے سے اسے پریٹینڈ کیا گیا ہے. وہ بندہ غلط نہیں ہے، اس کی نہ ہی کوئی اس طرح کی غلط جو ہے وہ سینسز تھی. ہاں وہ لالچ میں آیا ہے اور اس نے جو ہے وہ اپنے دوستوں کے کہنے پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی ہیں جس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑ گیا ہے. اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب ہوگا کیسے. مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو چانس ضرور دیں، اس کو معافی ضرور دینی چاہیے. خانہ اللہ معاف کر دیتا ہے بندے کو، تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں. اکلوتا بیٹا اپنی ماں باپ کا. بالکل ٹھیک ہے. اسے سمجھایا جائے اس کی، بھائی آپ میرے سے کاؤنسلنگ سیشن لے لو، آپ نے چلنا کیسے اور آپ نے اپنی شہرت کو مینج کیسے کرنا ہے آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے. آپ جیسے اور بھی لوگ جو شہرت کی بلندیوں پر ہیں انہیں کس طریقے سے زمین پہ رہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کرنا ہے یہ سیکھیں. اپنے بیہیویئر پہ کام کرنا سیکھیں. میں آپ کی بہنوں کی طرح سے ہوں، مجھ سے آپ خدمات لینا چاہیں میں حاضر ہوں، لیکن
پھر آپ کو بڑا انسان نہیں میں اچھا انسان بنا دوں گی. کیا بات ہے ڈاکٹر نبیہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. Thank you so much. اور تمام لوگ جو ہمارے پروگرام کو, اس پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں, اور جو تمام فیملی بلاگرز ہیں جو فیملی بلاگ کرتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کو کوٹ ان کوٹ دکھاتے ہیں, ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے, ان کو بھی اس چیز کا خاصا نظر رکھنی چاہیے اپنے کانٹینٹ کے اوپر. بار بار اس کو دیکھیں کہ کوئی ایسی بات غلطی سے بھی آگے آڈینس تک نہ جائے. اپنا خیال رکھیے. اور میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ہے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے کہ کوشش کریں کہ معاف کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے, تاکہ ہم اللہ دیکھیں, ہم اس نبی کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہ قانون بنایا جنہیں لوگ پتھر مارا کرتے تھے اور وہ انہیں معاف فرما دیتے تھے, لہو لہان کرتے تھے لوگ. کوفہ کے لوگوں نے جو ہے وہ بددیانتی کی تھی, وہاں پہ جو ہے وہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا. بددیانتی اور بے وفائی کی اس سے بڑی مثال کہیں نہیں تھی. لیکن میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ, آپ یہ دیکھیے کہ مولا علی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا, جن کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہے اور جن کی شہادت جو ہے وہ مسجد میں ہے. اتنی بڑی ہستی, پنجتن پاک, جن کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں, میری آپ لوگوں سے گزارش ہے ان کے صدقے میں اس کو معاف کر دیں اور اس کو سمجھائیں, اس کی ٹیوننگ کریں, اس کی ٹریننگ کریں, اس کو سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے. اگر اسے نہیں سمجھ آ رہی, اور اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ اصلاح کریں, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اصلاح کریں. سزا دینا بہت آسان ہے, معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور جو دشمن ہے میں انہیں بھی کہوں گی کہ اس دشمنی کو جو ہے وہ چھوڑیں. آج کے اگر میرا یہ ویلاگ ان کے دشمنوں تک پہنچتا ہے رجب بٹ کے, تو اس دشمنی کو چھوڑ کے بڑے ہونے کا ثبوت دیں. آپ پاکستان میں تو کیا دنیا میں آپ کی جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے. کبھی بھی کسی جو ہے وہ امپورٹنٹ اور بڑے آدمی کو جب کمپیٹ کرتا ہے نا بندہ, تو اس کی مخالف سمت میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھو, تمہیں زیادہ شہرت ملے گی. معاف کرنا سیکھو, اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. یہ تو آپ نے انہی پہ قانون بنایا نا جو اتنا اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی معاف کر گئے, جن کی گردن کو جو ہے وہ سوا نیزے پر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا, انہوں نے تب بھی معاف کر دیا, تب بھی امت کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہ کے لوگ بھی انہیں معاف کر دیں گے. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں, میری بات کو سمجھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ رجب بٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. رجب بٹ سے جو غلطی ہوئی ہے اس نے دل سے معافی مانگی ہے, لیکن رجب بٹ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اپنی جو ہے نا وہ بیہیویئر تھراپی لازمی لیں, اور آپ نے کیسے چلنا ہے یہ چیزیں آپ ضرور سمجھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہ. اب میں اجازت چاہتا ہوں, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں, نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک اپنے خیال رکھیں. عبداللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.